زبان سے کیا میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے، زبان سے کیا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، ایک بار پھر سلطنت مصطفیٰ چینل پر حاضر خدمت ہوں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے ماہ شعبان کی صحیح روایت، ماہ شعبان کے فضائل۔ ٹاپک پر چلنے سے پہلے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سلطنت مصطفیٰ اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر، لائک اور کمنٹ ضرور کریں، کیونکہ جب تک ویڈیو شیئر ہوتی رہے گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اور دین کے اس کام میں گھر بیٹھے ہمارا ساتھ دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا ایک سبسکرائب اور ایک شیئر یہ ویڈیو پوری دنیا میں پہنچا سکتا ہے۔ جب تک ویڈیو شیئر ہوتی رہے گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ ناظرین، ماہ شعبان المعظم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بکثرت روزے رکھنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اسی طرح بندوں کے اعمال کا بارگاہ الہی میں پیش کیا جانا اور سال بھر کے امور حکمت کا طے پانا بھی مستند روایت میں مروی ہے۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کے حوالے سے بھی صحیح و ضعیف روایتیں ملتی ہیں، جن سے اس رات کی اہمیت اور خصوصیت ظاہر ہوتی ہے۔ ماہ شعبان کے فضائل میں متعدد صحیح احادیث مروی ہیں اور اس بابرکت مہینے کے خاص اعمال کی فضیلت پر مبنی روایت کو بعض ائمہ حدیث نے مستقل اجزاء اور رسائل کی صورت میں بھی جمع کیا ہے۔ شعبان میں روزے رکھنے کی جو فضیلت ہے وہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے بڑھ کر کسی اور مہینے میں نفلی روزے نہ رکھتے تھے، بلکہ یوں سمجھے کہ شعبان تقریباً روزوں میں ہی گزرتے تھے۔ اور مزید کہتی ہیں کہ آپ سید عالم نور مجسم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے لوگو، اسی قدر عبادت اپنے ذمے لو جن کی تم برداشت کر سکو، اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا یہاں تک کہ تم عبادت کرنے سے تھک جاؤ۔ اور عمدہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ نماز تھی کہ جس پر مداوت کی جائے، یعنی اس پر استقامت کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے، اگرچہ وہ تھوڑی ہی ہو۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز پڑھتے تو اس پر ہمیشگی اختیار کرتے تھے، یعنی ہمیشہ پڑھتے رہتے تھے جب کوئی نماز پڑھنا شروع کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس بابرکت مہینے میں، شعبان کے مہینے میں روزے بھی رکھیں اور بکثرت نماز کا بھی اہتمام کریں۔ اس ماہ میں روزے کثرت سے کیوں رکھتے تھے، اس حوالے سے حافظ ابن حجر نے اس کی حکمت میں مختلف اقوال درج کیے ہیں اور پھر ترجیح اس قول کو دی جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، جیسا کہ نسائی میں ہے۔ اسامہ بن زید کی حدیث سے ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کثرت سے روزے ماہ شعبان میں رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے، تو اس پر آپ سید عالم نور مجسم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل وہاں اس حال میں پہنچے کہ میں روزے دار ہو جاؤں، میں روزے دار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔